جو ہے اصل میں امام جعفر صادق کے نانا ہیں. کون ہے؟ امام جعفر صادق کے نانا ہیں. تو مطلب نانا سے فیضان ملا اور دادا سے فیضان نہیں ملا. یہ کون سی بات ہوئی؟ ان کو ولایت نانا سے ملی اور دادا والی ولایت نہیں ملی ان کو. یعنی ان کے دادا کون ہوئے؟ امام جعفر صادق کے امام زین العابدین. امام زین العابدین نہیں ہوئے نا. تو امام زین العابدین سے ان کو کوئی فیض نہیں ملا ہوگا جعفر صادق کو. ارے امام جعفر صادق ہر سلسلے میں موجود ہیں تو ان کا فیضان تو آلریڈی خاندان والا ہے ہی. یہ اضافی فیضان تھا, ایکسٹرا فیضان تھا یہ, جو صرف ان کو اپنے نانا سے بھی مل گیا تھا. تو گویا نقشبندیہ کی بھی جو قالی طریق ہے, اس کی بھی جو سند ہے, وہ حضرت ابوبکر صدیق تک تو پہنچتی ہے, لیکن پہلے مولائے کائنات تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. تو مولائے کائنات کے جو خلفاء ہیں, خلفاء میں کون کون نام آتا ہے؟ مولائے کائنات کے خلفاء میں یا تو آپ کے دونوں صاحبزادگان ہیں, حضرات حسنین کریمین کا نام آتا ہے, یا پھر جو نام آتا ہے وہ دو نام بہت مشہور ہیں. ایک نام آتا ہے حضرت کمائل ابن زیاد کا, جو آپ کے شاگردوں میں تھے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا سلسلہ زیادہ نہیں پھیلا. ٹھیک ہے, لیکن خرقہ ان کو بھی ملا تھا. دوسرا جو نام آتا ہے پوری دنیا میں سلسلہ تصوف جن سے پھیلا ہے, وہ ہے سیدنا امام حسن بصری. امام حسن بصری. امام حسن بصری کس کے شاگرد تھے؟ امام حسن بصری کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ امام حسن بصری کو ولایت کس سے ملی؟ امام حسن بصری کو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ولایت ملی. ٹھیک ہے. تو دیکھیے, ولایت ملنے کے لیے میں نے کیا کہا, دو میں سے ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے. یا تو اہل بیت کے خاندان سے ہو, یا اہل بیت کے خاندان کی غلامی ہو. ٹھیک ہے. تو حضرت حسن بصری اہل بیت سے نہیں ہیں, لیکن چونکہ مولائے کائنات کے شاگرد ہیں, ان کے در کی چاکری کی ہے, ان کے در کی غلامی کی ہے, تب جا کر کے ان کو ولایت ملی ہے. ٹھیک ہے. یا ان کے خاندان سے ہو, جیسے کہ حضرات حسنین کریمین کو ولایت ملی. تو دو میں سے ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے. تو مولائے کائنات کی شان یہ ہے کہ وہ باب ولایت ہیں. باب ولایت انہی سے کھلتا ہے. جس کو بھی قیامت تک جو بھی فیضان ولایت ملے گا, جو بھی معرفت الہی سے حصہ ملے گا, وہ مولائے کائنات کے در سے ہی ملے گا. چینل وہی ہے, اس چینل سے آپ الگ نہیں جا سکتے ہیں. ہر حال میں آپ کو اس در سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا پڑے گا. یہ آپ کا علم تھا, آپ کی معرفت تھی, آپ کی ولایت تھی, آپ کا زہد کیا تھا. حضرت کمائل ابن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کوفہ کی جامع مسجد میں رات کے وقت گر گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا کہ آپ تڑپ رہے تھے, گر گڑا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. آپ دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں, ذرا آپ کا جملہ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ یا دنیا غرنی غیری, اے دنیا جاؤ تم کسی اور کو جا کے دھوکہ دو, تم مجھ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہو. اے دنیا تم جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو, غرنی غیری, تم کسی اور کو دھوکہ دو. قد بتت کی ثلاثن, میں نے تم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. میں نے تم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, یعنی تم سے میرا کبھی تعلق جوڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے فقراء جتنے بھی دنیا کے فقراء, جتنے بھی صوفیاء ہیں جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں, یہ سب اپنا سلسلہ مولائے کائنات سے جوڑتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے سب سے بڑے فقیر جو حضور کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذاتی گرامی ہے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس دنیا تھی ہی نہیں, ذرہ برابر دنیا نہیں تھی آپ کے پاس, دنیا سے ایک دم دور تھے آپ. فاقے پہ فاقہ ہوا کرتا تھا, قرض لے کر کے کبھی کچھ بنتا تھا, اس طرح کی سچویشن تھی, ہے نا. اتنی عاجزی اور اتنی انکساری ہے کہ آپ زمین پر ہی لیٹ جاتے ہیں, اور زمین پر لیٹنے کی بنیاد پر آپ کا لقب جو آپ کو حضور نے عطا کیا ہے, جب حضور نے دیکھا کہ آپ زمین پہ لیٹے ہیں تو کیا فرمایا, یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھیے. ابو تراب کا مطلب عاجزی و انکساری والے, بہت ہمبلنس والے, انتہائی عجز و انکسار اختیار فرمانے والے. یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذاتی گرامی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے جب
خلافت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ آئی، اور اس کے بعد امت میں جو فتنہ ہوا، ٹھیک ہے، اس فتنے کے نتیجے میں ایک جماعت پیدا ہوئی، اس جماعت کا نام تھا خوارج۔ کیا نام تھا اس کا؟ خوارج۔ یہ سارے صحابہ کو کافر کہتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، سارے صحابہ کو کافر کہنے لگے۔ حضرت علی کو بھی معاذ اللہ کافر کہا، ادھر دوسرے گروہ میں جو لوگ تھے جو حضرت علی سے جنگ کر رہے تھے ان کو بھی کافر کہا۔ اور ان لوگوں نے ایک پلاننگ کیا۔ کیا پلاننگ کیا؟ پلاننگ کیا کہ جن جن ان کے دماغ کے مطابق جن جن لوگوں سے ان کو لگا کہ فتنہ ہو رہا ہے، ان سب کا صفایا کر دیا جائے، ایک ساتھ صفایا کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے بعد حضرت علی، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان سب کو مارنے کی پلاننگ کی، ایک ساتھ مارنے کی، اور سب کے لیے الگ الگ آدمی سیٹ کر دیے۔ مگر ہوا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس فجر کی نماز کی سیٹنگ ہوئی کہ سب کو فجر میں ہی مارنا ہے، فجر کی نماز میں ہی مارنا ہے، شہید کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص اتفاق سے اس فجر کی نماز میں مسجد میں گئے ہی نہیں، تو وہ حملہ بیکار چلا گیا، موقع ہی نہیں ملا مارنے کا۔ حضرت معاویہ جو تھے وہ گئے تو وہ ان پر حملہ ہوا، مگر ان کے اگلے حصے پر حملہ ہوا تو صرف آگے کا حصہ زخمی ہوا اور معاملہ وہیں پر اٹک گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر تھی، مولا کائنات جو کہ ہمیشہ نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر، تو آپ تشریف لائے۔ تو فجر کے وقت وہ شخص جس کا نام، آپ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی۔ یہ شخص مسجد کے اندر پہلے سے زہر آلود خنجر لیے ہوئے چھپائے ہوئے بیٹھا کھڑا تھا، تیار تھا۔ اچھا اس زمانے میں چراغ اتنا تو ہوتا نہیں تھا کہ روشنی میں ایک دم پھٹ سے دکھ جائے، اندھیرا تھا صبح کا وقت، اور عموماً بہت سارے صحابہ کرام نا اندھیرے میں ہی فجر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جب روشنی نہیں ہوتی ہے زیادہ۔ اب ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ جب تھوڑا روشنی پھیل جاتی ہے تب ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو ابتدائی وقت میں ہی فجر پڑھ لی جاتی، تو اندھیرے میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ چھپا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے فجر کی امامت فرمائی، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی نماز کی حالت میں اس نے آپ پر وار کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے وار کیا تو مولا کائنات کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ کیا تھا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات کیوں فرمائی؟ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بشارت سنائی تھی، ان کو خوشخبری سنائی تھی۔ ایک روز حضور رو رہے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ علی میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو، میں گویا اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو فجر کی نماز میں چھپا ہوا ہے اور تمہارے چہرے پر وار کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جا رہی ہے۔ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر پورا گھوم گیا، چونکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا نا، تو آپ جان گئے۔ اور اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ علی اس امت، پچھلی جو امت گزری ہے اس میں کا بدترین انسان وہ تھا جس نے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی قوم کا نام قوم سمود تھا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ معجزہ کیا دکھایا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے اگر آپ اونٹنی نکال لیجئے تو میں ایمان لے آؤں۔ عجیب و غریب بات تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ کہاں سے نکل آئی؟ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، معجزے والی اونٹنی تھی۔ اب ان لوگوں کو جب دیکھا کہ ہم نے جو کہا تھا وہ تو کر کے دکھا دیا انہوں نے، ایمان تو ان کو لانا نہیں تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ چڑچڑا ہے وہ لوگ، اور ان لوگوں نے اونٹنی کو ہی ذبح کر دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے علی پچھلی امت کا بدترین انسان وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، ذبح کیا تھا، اور اس امت کا بدترین انسان وہ ہے جو تم پر وار کرے گا۔ اے علی جو تم پر وار کرے گا، تمہاری داڑھی کو خون سے تر کر دے گا، وہ اس امت کا بدترین شخص ہے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے اور اس میں نصیحت بھی ہے ہمارے لیے، وہ پتہ ہے کیا؟
کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر وار کیا تھا نا، وہ کوئی بہت گنہگار انسان نہیں تھا، کوئی بہت گنہگار انسان نہیں تھا، یعنی پہلے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اب تو گنہگار ہو ہی گیا، وہ بدترین ہو گیا وہ تو، یعنی پہلے جو اس کی زندگی تھی نا بہت تقوی والی، بہت بزرگی والی زندگی تھی۔ میں نے جب پڑھا نا مجھے خود بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہ شخص ہے عبد الرحمن بن ملجم جو اپنے زمانے کا سب سے بہترین قاری قرآن تھا، سب سے بہترین قاری قرآن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس شخص کو قرآن پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں بٹھایا تھا، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ مگر دیکھیے آپ کا عمل کتنا اچھا ہے اس کا مین اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس کا ہے کہ اخیر میں آپ کا عمل کیسا ہے، مرنے سے پہلے آپ کا عمل کیسا ہے۔ نیکی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، حدیث میں کیا آیا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان برائی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کے بالکل قریب چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہ جنت کا عمل، وہ جنتیوں والا عمل کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی پیش آیا کہ وہ پوری زندگی تو جنتیوں والا عمل کرتا رہا، لیکن جب آخری وقت آیا تو اس نے ایسا کام کر لیا کہ حضور کے فرمان کے مطابق وہ اس امت کا بدترین شخص کہہ رہا ہے۔ پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے زیادہ، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جیسے تو نے ابھی مجھ کو نیک بنایا ہے نا، مرتے دم تک ایسے ہی نیک۔ کام تو تب بنے گا جب ہم کلمہ اپنا قبر تک ساتھ لے کے چلے گئے، تب کہیے کہ میں خوشخبر بہت نیک انسان